خلیفۃ المسلمین عمر بن عبد العزیز جب آپ اپنی خلافت کے تخت پر متمکن ہوئے تو آپ نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ مجھ سے قبل جو اس تخت پہ بیٹھتے رہے تخت نشین تھے، میں نے ان کے برے حالات دیکھے. میں نے ولید بن عبد الملک کو دیکھا، میں نے سلیمان بن عبد الملک کو دیکھا، میں نے ان تینوں کو دیکھا، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک اور ان کے بیٹے کو میں نے دیکھا کہ جب ان کے آخری لمحات آئے تو میں نے ان کے کفن کو کھول کے دیکھا، خدا گواہ ہے ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے، ان کے چہروں سے نور ختم ہو گیا، ان کے چہرے جو زندگی میں بظاہر چمکتے دمکتے محسوس ہوتے تھے وہ چہرے برباد فنا ہو گئے، بالکل بلیک ہو گئے. تو میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں میرا انجام بھی انہی کی طرح نہ ہو جائے. میں نے ان کو دیکھا تھا، سلیمان کو دیکھا، ولید کو دیکھا، ان ساروں کو دیکھا، عبد الملک کو میں نے دیکھا کہ چہرے بھی سیاہ ہوئے، اور جب قبروں کے اندر ان کو رکھا گیا تو ان کے چہرے قبلہ سے پھر گئے، قبلہ سے دوسری جانب ہو گئے. تو میں حیران ہوا، میں بڑا ڈرا اس بات سے. تو میں جب میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا تھا، مجھے گھوڑ سواری کا شوق تھا، میں نے وہ سیکھ لی. میں موسیقی کا دل دادا تھا. جب میں بھرپور جوان ہوا تو میں نے فاطمہ بن عبد الملک سے عشق کیا، نکاح کیا. اب ادھیڑ عمر کو پہنچا ہوں تو خلافت کا بار مجھ پہ آ گیا ہے. تو میں ڈرتا ہوں کہیں میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے. میں کوشش کروں گا کہ میں اس خلافت کو اپنے لیے بھار نہ بننے دوں، بار نہ بننے دوں، بلکہ میں اس سے اللہ کی رضا کو حاصل کروں. تو امیر المومنین عمر بن عبد العزیز نے پھر سارا کچھ واپس کر دیا، لوٹا دیا. اپنی بیگم فاطمہ بن عبد الملک سے کہا، زندگی کے بڑے خوبصورت ایام میرے تمہارے ساتھ گزرے ہیں، اگر چلنا ہے تو فقیرانہ زندگی گزارنی پڑے گی، سادگی کو اختیار کرنا پڑے گا، سادہ لائف گزارنا پڑے گی. تمہیں اختیار ہے، جانا چاہو تو میں تمہیں طلاق دے کے فارغ کرتا ہوں، رہنا ہے تو پھر صبر شکر کے ساتھ رہنا ہے. تو خوش شعار بیوی نے خوش اسلوب طریقے سے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے اگر خوشیاں آپ کے ساتھ بتائی ہیں تو غم بھی آپ کے ساتھ ہی گزاروں گی. تو پھر اس نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری، وہ زیورات دیے، وہ کپڑے دیے، سب کچھ بالکل سادہ زندگی. حتیٰ کہ عید کے دن نہ بیوی کو عمر بن عبد العزیز کپڑے لے کے دے سکے نئے، اور نہ ہی اپنی بیٹیوں اور بچوں کو لے کے دے سکے، حالانکہ بنو امیہ کے لوگ بڑے آ رہے تھے، نئے نئے لباس اور ڈریسز پہن کر آ رہے تھے، اور خلیفہ کی اولاد بچے بالکل پھٹے پرانے کپڑوں میں کھڑے تھے. لوگوں نے بڑا اعتراض کیا، فرمایا نا یہ خدا اور مصطفیٰ کی امانت ہے، اس میں کبھی دو نمبری نہیں ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ میرا عالم بھی انہی پیش رو کی طرح ہو، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں.